نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصیت کے اندر دی گئیں۔ فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور پر میری امت کو دی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی امت کو وہ 5 چیزیں نہیں عطا کی گئیں۔ فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز یہ کہ روزے دار کے جو منہ کی بدبو ہے، فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمائیں کہ دوسری چیز یہ کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اور فرمائیں کہ تیسری چیز یہ کہ روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت پوچھتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جنت سے کہتے ہیں کہ میرے بندے عنقریب دنیا کی مشقتیں اٹھا کر تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور فرمائیں کہ چوتھی چیز یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ 5ویں چیز یہ کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ شب قدر تو نہیں۔ فرمایا کہ اصول یہ ہے کہ جب ایک مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اس کی مزدوری، اس کی اجرت دے دی جائے۔ تو اب اس کے اندر جو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ محدثین کرام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس منہ کی بدبو کی وجہ سے، جو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ایک تو وجہ یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبو کے بدلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ دوسرا مطلب یہ کہ قیامت کے دن یہ روزے داروں کی پہچان ہوگی کہ روزے داروں کے منہ سے مشک سے بھی زیادہ بہتر قیامت کے دن خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہ روزے دار دوسرے لوگوں پر قیامت کے دن فخر کریں گے اور دوسرے لوگ بڑے رشک کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یار یہ روزے دار ہیں، اس لیے ان کے منہ سے مشک سے بھی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اور ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ محبت کی باتیں ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ تو روزے دار چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے، تو روزے دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہو گئی۔ تو یہ روزے دار جو اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو سارا دن برداشت کرتا ہے، تنہائی کی حالت میں بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو روزے دار سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو گئی، تو اس لیے اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ حالانکہ عام حالات کے اندر حکم ہے کہ تم کچا پیاز وغیرہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے گی، لیکن روزے کی وجہ سے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے جو منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی،
فرمایا کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ اس کی وضاحت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں کہ اس بندے سے مجھے بڑی محبت ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں یہ آواز لگاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کی وہ محبت، وہ مقبولیت زمین پر رکھ دی جاتی ہے، زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ تو زمین کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ زمین کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، اور اس کی انتہا یہ ہوئی کہ زمین کے اندر، پانی کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار سے محبت کر رہی ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہیں۔ تو گویا کہ روزے دار کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں ہر چیز کے اندر اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو اسی کا یہ اثر ہے کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے روزے دار کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس کام پر لگا دیا کہ تم روزے دار کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دعا کو، ان کی دعاؤں کو کیسے قبول نہیں فرمائیں گے جبکہ خود ہی لگایا ہے کہ تم روزے دار کے لیے دعا کرو۔ تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ارشاد فرمایا کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت کو تسلی دیتے ہیں، کیا جنت تجھے روزے داروں کے لیے سجایا گیا ہے، یہ میرے بندے عنقریب دنیا کی مشقتیں اٹھا کر تیرے پاس آنے والے ہیں، یعنی دنیا کے اندر یہ میری رضا کی خاطر بھوکے اور پیاسے ہیں، عنقریب تیرے پاس آئیں گے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک دروازہ ہے، جو دروازہ اسپیشل خاص طور پر روزے داروں کے لیے ہے، اور وہ قیامت کے دن روزے داروں کو پکارے گا کہ آؤ مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ غالباً اس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر فرمایا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر کے نیکیوں کا ماحول بنا دیا کہ اے میرے پیارے بندو، یہ شیطان تمہیں نیک اعمال سے روکتا ہے، گناہوں پر لگاتا ہے، لو اس مہینے کے اندر میں نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، قید کر دیا ہے، تم کھل کر مجھے منا لو، کھل کر نیکیاں کماؤ، کھل کر تم گناہوں سے بچو، تم یہ نیکیوں کا سیزن کھل کر کماؤ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر لوگوں کا مسجدوں کی طرف رجحان اور دیگر نیک اعمال کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف، تمام نیک کاموں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اگر شیطان قید ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں، روزے چھوڑتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ کہ اگر ایک مہینہ شیطان قید بھی ہو گیا تو کیا 11 مہینے شیطان ہمارے اندر اثر کرتا ہے۔ تو ہم 11 مہینے شیطان کی بات مانتے ہیں، تو ایک مہینہ اگر وہ قید بھی ہو گیا تو وہ 11 مہینوں کا اثر اس مہینے کے اندر بھی ہمارے جسم سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اب ایک نہر کے اندر 11 مہینے پانی چلتا ہے، تو 11 مہینے ایک نہر میں پانی چلتا رہے تو ایک مہینہ اس نہر کا پانی بند بھی کر دیا جائے تو اس نہر میں اس پانی کا اثر رہتا ہے۔
اگر 1 مہینہ پانی بند بھی ہو جائے گا تو اس کا اثر رہے گا، دیکھنے والا سمجھے گا کہ اس نہر کے اندر 11 مہینے پانی موجود رہا۔ تو ویسے ہی جب 11 مہینے شیطان کی ہم بات مانتے ہیں، شیطان کا اثر ہمارے جسم میں، ہمارے اعمال میں ہوتا ہے، تو پھر 1 مہینہ شیطان قید ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ہمارے جسم میں باقی رہتا ہے۔ گویا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ جو 11 مہینے شیطان کی بات مانتے ہیں تو 1 مہینہ جب شیطان قید ہوتا ہے تو ان کو چھٹیوں کا کام دے کے جاتا ہے۔ شیطان ان کو چھٹیوں کا کام دے کے جاتا ہے کہ میں 1 مہینے ذرا گرفتار ہونے جا رہا ہوں، میرے آنے تک تم نے یہ کام کر کے رکھنا ہے۔ تو جو 11 مہینے شیطان کی بات مانتے ہیں تو 1 مہینہ بھی ان کے اندر شیطان کی باتوں کا اثر رہتا ہے۔ اور پھر 5ویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی یہ خصوصیت ہے، پہلے کسی کو اس خصوصیت سے نہیں نوازا گیا۔ فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ سارے روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنی عظیم دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر نہیں، بلکہ اصول یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے، اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اس کی اجرت، اس کی محنت اس کو دے دی جائے۔ تو یہ روزہ دار پورا مہینہ بھوکا پیاسے رہے اور پورا مہینہ تراویح کا اہتمام کرتے رہے، میری رضا کی خاطر انہوں نے تکلیف اور مشقت اٹھا کر دن بھر کام کرنے کے باوجود رات کو تراویح پڑھی اور پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہے، تو یہ انہوں نے تراویح اور روزے کا اہتمام کیا صرف اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ضرور کچھ نہ کچھ اجر و ثواب دیں گے۔ تو میرے بندے مجھ سے امید لگا کر پورا مہینہ کام کرتے رہے، تو یہ میری رحمت سے بعید ہے کہ میں اپنے بندوں کو اب اس کی اجرت نہ دوں۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی مزدور کام کرے، پورا مہینہ کام کرے، پورا دن کام کرے، تو جب مہینہ پورا ہو جائے، جب دن پورا ہو جائے، تو جو شریف آدمی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے امید لگا کر پورا مہینہ کام کرتا رہا، پورا دن کام کرتا رہا، اب میری شرافت کے اوپر حرف آئے گا کہ میں اگر اس کو اس کی اجرت پوری نہ دوں۔ تو اب ایک عام شریف آدمی تو یہ سوچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان ہے، جو رحیم ہیں، جو کسی کا حق رکھنے والے نہیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی محنت سے زیادہ نوازنے والے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کا حق نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو روزہ تراویح کا اہتمام کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا مہینہ گزاریں روزہ تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنے آپ کو خوب عبادت کے اندر کھپاتے ہوئے ہم رمضان کا مہینہ گزریں، ہم رمضان کا مہینہ گزاریں اس امید پر کہ جب مہینہ ختم ہوگا تو اللہ تعالی ہماری انشاءاللہ اپنی رحمت سے بخشش فرما دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين